السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، بوس و کنار نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پڑھو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ معزز اور معقر بھائی اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے دن ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک ہم بستری کر سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کا بالکل واضح حکم ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں آدمی قطعی طور سے کسی بھی وقت اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور ہم بستری کیا بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ مباشرت یعنی اس کے ساتھ لپٹنا اور چمٹنا یہ بھی ناجائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اس حصے میں اسی حالت کا تذکرہ کیا، اور وہ حالت کون سی ہے؟ جب آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہو مسجد میں۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، لمٹنا، چمٹنا، بوس و کنار کرنا، ہم بستری کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جبکہ اگر اعتکاف کی حالت نہیں ہے تو رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، رمضان کے دن میں بوس و کنار بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، چمٹ بھی سکتا ہے، مباشرت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن رمضان میں جب اعتکاف میں بیٹھا ہو تو قطعی طور سے جائز نہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کے گھر یعنی مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے لازم پکڑ لینا، وہیں بیٹھنا، وہیں لیٹنا، وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں رہنا، وہیں پینا، اسی جگہ کو لازم پکڑ لینا، اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف۔ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے اور بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر مواظبت اختیار کی، اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ مسلم معاشرے اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو اعتکاف کی جو یہ حالت ہوتی ہے، اس میں معتکف کے لیے مسجد کے باہر نکلنا، یعنی مسجد سے کو چھوڑ کر کسی کی عادت کے لیے، جنازے کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے، یا کسی اور اس طرح سے دیگر ضروریات کے نکلنا، یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف میں آدمی کو اعتکاف گاہ میں ہی رہنا پڑتا، مسجد میں ہی رہنا پڑتا۔ تو اس حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا بالکل جواز نہیں، بوس و کنار کا جواز نہیں، مباشرت کا جواز نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی بیوی کسی کام سے ملاقات کے لیے آتی ہے تو ملاقات کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے،
بلکہ اپنی بیوی کو رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے گئی، آپ نے کچھ ان سے باتیں کی، گفتگو کی، بات چیت کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی کا گھر اس طرح سے ہے کہ وہ مسجد کے اندر سے ہی اپنے سر کو کھڑکیوں سے لٹکا لے اور اس کی بیوی اس کو کنگھی کر دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم مباشرت نہیں کر سکتے، اور میں نے کہا مباشرت میں ہم بستری بھی آتی ہے، بس و کنار بھی آتا ہے، چمٹنا، لیٹنا، لپٹنا، یہ سب چیزیں آتی ہیں، بالکل قطعی طور سے جائز نہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہے۔ مسجد میں مردوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے اعتکاف کے لیے، اور سپریٹ الگ سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ جو مائیں بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ سکیں۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے عورتوں پر مسجدوں میں داخل ہونے سے پابندی لگا دی، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب ان لوگوں کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنے لگی جو اب تک پابندیاں لگائے ہوئے تھے کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنا چاہیے، تاکہ وہ بھی درس و دروس سنیں، وہ بھی خطبہ واعظ و نصیحت سنیں، وہ بھی ایمانی اور روحانی اور نورانی بیانات کو سنیں، اپنے ایمان عقیدہ کی اصلاح کریں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے موجود ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل سارا کام کر سکتی ہیں۔ تو عورتوں کو منع کرنا مسجدوں سے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور عورتوں کو جب اعتکاف سے منع کر دیا مسجدوں میں جانے سے، تو وہاں مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا۔ گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسجد میں انتظام نہیں۔ مسجد میں انتظام کیوں نہیں؟ منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کے اعتکاف کے لیے انتظام کریں جیسے مردوں کا انتظام کریں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر منع کر دیا کہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو، یا کہ مطلب مباشرت مت کرو کسی بھی حالت میں جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے موقع سے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ شرعی احکامات ہیں، روزے سے متعلق، مریض اور مسافر کے متعلق، اور دعاؤں سے متعلق، پھر بیویوں سے ہمبستری کرنے کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، یہ سب جو بیان کیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے آگے نہیں بڑھنا ہے، کہ قریب ہی مت جانا۔ اللہ کی حد کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے جو حدود قائم کیے ہیں ہمیں ان حدود کی پابندی کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب مت جاؤ۔ جو اللہ کی حد کی پامالی کرے گا، اس کو توڑے گا، وہ اللہ کے یہاں سخت عذاب سے دوچار ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی چیز بیان کرے، کوئی حکم دے، کوئی حد قائم کرے تو ہم اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ دیکھ کتنی واضح احکامات، مریض کے بارے میں، مسافر کے بارے میں، کتنے دنوں کا روزہ ہے، رمضان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں، جمع بستری کے بارے میں کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آیتیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے آیتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچیں، ہم ان آیتوں کو پڑھیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے ثواب کے مستحق بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت کے آیتوں کی، احکامات کی ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے،
اور ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ احکامات ہیں، یہ مسائل ہیں جو قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔